بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، تو اتنا گناہ کرے کہ ساری زمین بھر جائے، پھر خلا بھر دے، آسمان تک تیرے گناہ چلے جائیں۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے کتنی زندگی چاہیے، کروڑوں سال بھی تھوڑے ہیں اتنے گناہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، تجھے اتنی زندگی دوں، اتنے اسباب دوں، اتنی ڈھیل دوں کہ تو اتنے گناہ کرے کہ زمین بھر جائے، سمندر بھر جائے، پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں، سورج کالے ہو جائیں، چاندنی کہیں چلی جائے، ستاروں میں بھی گناہ بھر جائے اور خلا میں بھی بھر جائیں، اور آسمان کی چھت کے برابر جا کر تیرے گناہ لگ جائیں، تو کتنے کروڑوں سال ہوں گے اور کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ تو بس صرف ایک بول دے کہ یا اللہ معاف کر دے، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوستو، ہمارا معاملہ کسی دنیا دار بادشاہ سے نہیں، کسی تھانے دار سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کریم ذات سے ہے۔ اللہ کی صفات کی کوئی حد نہیں۔ اہل علم دو صفتوں سے اللہ کی تعریف لکھتے ہیں، قہر اور غضب۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قہار اور غفار دو صفاتی نام اللہ کی ساری صفات کو گھیرے میں ڈالتی ہیں۔ غضب کرنے والا، غصہ کرنے والا، کرم کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کو خود مقابلہ کر ڈالا۔ عرش کے اوپر بڑی تختی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اللہ پاک نے خود اپنے ارادے سے اس پر لکھا ہوا ہے، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ اگر یہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری تو کام بن گیا، اللہ کی نافرمانی میں گزاری تو کام بگڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں موت میں اختیار نہیں دیا، اسی طرح اپنی بقا میں بھی اختیار نہیں دیا، مرد اور عورت ہونے میں اختیار نہیں دیا، اسی طرح زندگی کا مقصد اپنے طور پر چننے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود مقصد طے کیا ہے کہ میرے بندو، مجھے راضی کر کے آؤ، میرے بن کر آؤ، بندگی کرتے ہوئے میرے پاس آؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، میں تیرے لیے مقصد طے کر چکا ہوں کہ تو میرے لیے ہے، کھیل کود میں جایا نہ ہو، دکانوں کی دوڑ، فیکٹریوں کی دوڑ، گھروں کی دوڑ اور بنگلوں کی دوڑ، قیمتی لباس اور پوشاک کی دوڑ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشا کہا ہے، اور فرمایا ہے کہ تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو اپنے ظاہر کو سنوار، بلکہ تو اپنے اندر کو سنوار، کہ میں تجھے پسند کر لوں، میں تیرے دل میں اتر جاؤں۔ ہم اپنے لیے صاف کپڑے استعمال کرتے ہیں، میلے ہو جائیں تو اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں تو آتا نہیں، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، مجھے سہارا نہیں دے سکتے، لیکن اے میرے بندے، میں نے تیرا دل ایسا بنایا ہے کہ اس میں آ سکتا ہوں، تو اسے صاف کر دے کہ میں اس میں آؤں۔ ایک میرا عرش اوپر ہے، ایک میرا عرش نیچے ہے۔ اوپر جو عرش ہے وہ جس پر میں نے اپنے تخت کو بچھایا، اور نیچے عرش وہ ہے جو تیرے سینے میں دھڑکتا ہے۔ تیرا دل شکستہ ہوتا ہے، جتنا خواہشات سے پاک ہوتا ہے اتنا ہی یہ میرا محبوب ہوتا ہے، اتنا ہی میں اس میں آتا ہوں اور اترتا ہوں۔ میں اس کے دل و دماغ میں، رنگ و ریشے اور خون میں، خال اور بال میں، ہڈیوں میں، اس کے جسم کے ایک ایک ذرے میں اپنی محبت کے دریا بہاتا ہوں، اور اس کے اندر نور ہی نور بنا دیتا ہوں۔ اس کے اندر اور باہر کی زندگی ایسی بنا دیتا ہوں کہ جو
اس کے پاس بیٹھتا ہے اسے بھی اللہ کی محبت کی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے آدمی بڑے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں کوئی پیسے والا آدمی رہتا ہے، کسی جھوپڑی سے گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں فقیر رہتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ آتا ہے اس سے بڑا تو دنیا میں بادشاہی کوئی نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ میرے بھائیوں، اللہ پاک کو ماننا، اللہ پاک کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر رب کون ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر حفیظ کون ہوگا؟ علیم کون ہوگا؟ خبیر کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے راستے پر چلا، ہمیں اس راستے پر نہ ڈال جس سے اللہ تو راضی نہ ہو۔ آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔